اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر گلی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر دفتن گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کہ یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر کی آہٹ پائی فوراً مکان کے گوشے میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر غضبناک لہجے میں یہ الفاظ کہیں تو آپ کے بہنوئی حضرت سعید کہنے لگے عمر بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ ہمیں برا ہی سمجھیں گے۔ اس پر حضرت عمر زیادہ غصہ آیا اور آپ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور 2-4 گھونسے بھی مار دیے۔ آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھیں اور بھائی کو خاوند سے الگ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار خوب نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر نے ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا لاؤ مجھے وہ صحیفہ دو جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفہ کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیت پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت پر چشم تر فرمایا مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر کی گفتگو سن کر ان صحابی کو جو آپ کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر عمر سے کہا تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے کہا خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں۔ حضور کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ باہر تشریف لائیں اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا یا عمر کیا تم اب بھی باز نہ ہوگے؟ اور پھر آپ نے وہی دعا مانگی اور فرمایا الہی عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی آپ کی زبان سے یہ مبارک الفاظ کلمات نکلے حضرت عمر بے ساختہ پکار اٹھے حضرت عمر کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سبحان اللہ۔